بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق نہیں، اور درود و سلام اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی بات کہی ہے، لعلکم تتقون کہہ کر کے روزے کے احکام کے ذکر کرنے کے بعد کہ تاکہ تم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے بھی اپنے اوپر یہ پریکٹس، یہ تدریب اور یہ مشق کر رکھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اور یقیناً جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے بارے میں بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور ان سے اجتناب کریں گے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ یہی معنی ہم نے تقوی کا سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ ایسے پیغمبر کو بھیجا جس کے بارے میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے بیچ ایسے رسول یقیناً آئے ہیں جن کے اوپر وہ باتیں بڑے ہی شاق گزرتی ہیں جو تمہارے لیے دشوار ہیں، یعنی وہ رسول تمہارے لیے کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں چاہتے۔ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو تم سے کہیں زیادہ دکھ اور کہیں زیادہ پریشانی اس رسول کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم، بڑے حریص ہے بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ یعنی اللہ نے ایسے رحمت للعالمین پیغمبر کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا کہ ان کی بس اور بس یہی خواہش تھی کہ کاش وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک، سب کا ایشور ہے، سب کا رب ہے، کاش ساری کائنات اسی کے لیے سجدہ کرنے لگے اور اسی کی عبادت کرنے لگے، اسی کی پرستش کرنے لگے، تاکہ اس کی رضا پائے اور اس پیراڈائز اور اس جنت کے مستحق ہو جائے جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس رسول نے ہمہ وقت یہ کوشش کی کہ کائنات کی تمام انسان کو اس صحیح راہ کی طرف گامزن کر دیں جس راہ کی طرف لگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور کئی آسمانی کتابیں بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں بتوں کی مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کیونکہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، ایک دن موت آئے گی اور تمہارا حساب ہوگا۔ اور پیدا کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم انسان ہونے میں بالکل کسی کے درمیان اختلاف نہیں پاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی خون ہمارے جسم میں ہے، اسی طرح سانس لیتے ہیں، اسی طرح سوتے بھی ہیں، پھر ہمارے بندگی میں فرق کیوں؟ کیا ہمارے پیدا کرنے والا الگ الگ ہیں؟ نہیں، ہم سب کا رب ایک ہے۔ ایکم برہما دوتیہ ناستے نہنے ناستے کنچن، برہما یعنی ایشور صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کے تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایک رب کی پہچان کرے، اس لیے نہیں کہ آپ ہماری تعداد زیادہ کریں گے، اس لیے کیونکہ آپ کے لیے ہمیں درد ہے۔ جس طریقے سے وہ رسول رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے اور اپنی امت کو بھی یہ درس دیا کہ لوگوں جا کر کے یہ درس دینا اور تمام لوگوں کے لیے یہی درد رکھنا جو تمہارے رسول کے اندر درد تھا، وہ درد یہ تھا، لعلک باخع ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے اللہ کے رسول اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کو اس بات کی فکر تھی کہ ساری کائنات کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے ایمان، اپنے عقیدہ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے اسے بچا دے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے، وہ آگ جو دنیا سے کی 70 گنا زیادہ دہتی ہوئی آگ ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ اور آج کے دن مبارکبادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے مبارک روزے رکھے،
اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ یہ آپ کا حق ہے۔ اب بار بار آپ نے یہ دہرایا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، یقیناً ان کے لیے مبارکبادی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عبادتوں کو قبول کرے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ ڈرے تھے کہ یا اللہ کہیں ہماری عبادت کر تو رہا ہوں، دکھاوے سے دور ہو کر کے کیا ہے، اللہ کی خوف میں اللہ سے امید کیے ہوئے کیا ہے، تو یقیناً قبول ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمانوں، ہماری شریعت اسلامیہ کے مطابق ہماری عید، یہ عید اسلامی عید ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی عید ہے۔ یہ کسی انسان کے پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی کی میلاد یا کسی خاص بات کی وجہ سے عید نہیں ہے، یہ عید عید اسلامی ہے، اس میں کوئی طقوس، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ یہ عید اس لیے ہے کہ تاکہ آج مسلمانوں نے جو محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کے لیے جو عبادت کر کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ عدت، وہ مدت جو مسلمانوں نے پورے ایک مہینے کی پورا کی ہے، اس مدت کے پورا کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، آج کے دن بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے عیدگاہ میں جائیں اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ میرے دوستو، اس دن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، جی، اور کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب زیادہ خوشی منائیں، اور وہ عبادات جو کیے ہیں اس عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ سے انعامات کی دعا کریں۔ آج عبادت کے اوپر خوشی منانے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کی خوشی کا یہ ہمارے لیے حق ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہے، ایمان کی، شریعت کی، اس کے ذریعے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اس کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہی فضل جو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی ان فضلوں کا اعتراف کرتے ہیں، رحمت کا، تو یقیناً اعتراف کرنے کے بعد اگر آپ عمل میں لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا خیر ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس ایک خوشی میں سے ایک خوشی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے یا عید کا دن، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور پائے گا ان بدلے کو جو روزے کی وجہ سے رکھا تھا، اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں پوری زندگی روزہ ہی رکھا رہتا۔ میرے دوستو، بڑے ہی خوشکن ماحول اور زمانے اور وقت میں ہمارا روزہ گزرا ہے، ٹھنڈا موسم، بارش کا موسم تھا۔ میرے دوستو، بڑے ہی امن و امان میں، نعمت میں، مالداری کی حالت میں ہم نے زندگی گزاری ہے، کوئی مشقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ مسلمانوں کو پریشانیاں تھیں، کچھ لوگوں کو دکھ رہے ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ہم نے اور آپ نے اور سب نے یہی تمنا کرنی ہے جو دعا ہم کرتے رہتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی خوشحالی میں ہو سکتا ہے خوشی کے عالم میں بھی آپ بہک سکتے ہیں، بدحالی میں اور اسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں ممکن ہے، اور زیادہ آپ کو تکلیف ہو اور بہک جائیں، اللہ کی راہ سے بہک جائیں، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ادا کرتے رہو اور کہو اللہم صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ ہر حال میں میرے دل کو اپنی طاعت پر برقرار رکھیو۔ اور میرے دوستو، ہمارے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ امن و امان اور دل کا ثبات، دین اسلام پر قرار اور باقی رکھنا، یہ عام بات نہیں ہے کہ پیسوں کے ذریعہ اور تمناؤں کے ذریعہ
حاصل کر لی جائے، بلکہ میرے دوستو یہ جان لیں کہ حق پر باقی رکھنا یہ کسی ذہانت اور کسی محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک منحہ ہے، یہ اکرام ہے، یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشتا ہے۔ اگر آپ دین اسلام پر قائم و دائم ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں۔ ربنا، اور آپ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے بعد اب ہمیں گمراہی کی طرف نہیں لے جائیے گا، اے اللہ ہمارے ہدایت پر باقی رکھیے۔ میرے دوستو آج دنیا میں ضرورت ہے مسلمان اپنے آپ کو بدلیں، نوجوان مرد، نوجوان عورتیں، سارے کو یہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، دینی حالات کو، اخلاق کی حالات کو بدلیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لیتا۔ آج اس فتنے کے دور میں جہاں ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے فتنوں کا، فسادوں کا بوچھار ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں، اپنے پنجے میں جکڑے جا رہا ہے، جو فساد کا ہے، فتنے کا ہے، شہوت کا ہے، جو ہر طرح کے فساد کا ہے، میرے دوستو آج ضرورت ہے کہ آج گارجین حضرات اپنے گھر کی دیکھ کریں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ایک دوسرے کے نگہبان ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس رمضان المبارک کے الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنا عزم و ارادہ اللہ کی بندگی اور طاعت کے اوپر جمے رہنے کے لیے پورا عزم مصمم کرنا ہوگا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ چمٹ گیا، اللہ کے قانون اور شریعت کو جس نے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، مان لیا، وہی صراط مستقیم کی ہدایت دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے۔ مسلمانوں ہمارے لیے رمضان نے یہ واضح کیا، یہ عبادتیں کر کے، یہ محنت کر کے، تراویح اور قیام اللیل کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کہ قرآن کریم ہمارے لیے نور ہے، ہمارے زندگی کا منہج واحد ہے اور ہمارا فخر ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور مبین جو کتاب مقدس کی شکل میں اللہ نے ہمارے پاس اتارا ہے۔ اب کیا ہمارے لیے اس مزدہ اور اس معجزے کو چھوڑنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا ہم اس قرآن کریم کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیں گے اور باقی دنوں میں رمضان کے علاوہ اس کی تلاوت نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے اس اخلاق کو جو رمضان المبارک میں سنوارا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، عبادت کرنے کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من خیر وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن اس سے بہتر رکھا رہے گا۔ اور کسی بخل میں نہ پڑو اس ڈر سے کہ کہیں رزق میں کمی آ جائے گی، وہ خیر الرازقین، بہتر رزق تو وہ دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم اپنے دل سے ہر طرح کے حقد، ہم اپنے دل سے ہر طرح کی ناچاکی اور بغض کو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ختم کر دیں۔ کہیں کہ تم نے کہا، ہم نے کہا، تم نے کیا، ہم نے کیا، آؤ ملتے ہیں، سلام کریں ایک دوسرے کو اور اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی بغاوت، دنیا کے اندر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کی بوجھ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گی، اس لیے اس سے ختم کریں۔ اور میرے دوستو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مسلمان مومن بھائی ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ملیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقاتوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، قطع تعلقی مت کرو اور ایک دوسرے کے خلاف چال بازی مت کرو، دسیسہ کاری مت کرو، اور بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، سب بھائی بھائی مل کر کے جیو۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہر طرح کے کینے کو، بغض کو ختم کریں۔ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وعمى ابصارهم، کہ کیا یہ تم چاہنے لگے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے دین سے شریعت سے جو قانون تمہیں دیا ہے اس سے تم پھر جاؤ، پلٹ جاؤ اس دنیا میں، اس لیے تاکہ تم فساد مچاؤ۔ میرے دوستو، فرمایا تاکہ تم دنیا میں فساد مچاؤ اور زمین کے اندر قطع تعلقی کرو، یعنی اگر تم اللہ کی شریعت سے پھرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں فساد پھیلے گا اور قطع تعلقی ہوں گے، رشتہ داریاں خراب ہوں گی۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، ان کے نگاہیں، ان کے سب کچھ اندھے ہو چکے ہیں۔ اے میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ اپنے خواتین کی اصلاح کیا جائے، اور ان خواتین میں سب سے زیادہ حقدار ہماری والدہ ہیں اور اس کے بعد ہمارے والد ہیں۔ آج یقین رکھیں ان اولاد کی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا نیکی کرنے کی جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین کوئی اچھی راہ کی ہدایت نہیں دیتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح میں سارے لوگ اپنی محنت صرف کریں۔ اپنے محنت صرف کرنے میں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں اور سوچیں کہ کون سے اخلاق ہیں جو ہمارے اندر فساد والا ہے، کون اخلاق آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کس وجہ سے عفت، کس وجہ سے ایمان کی مضبوطی آئے گی، عفت و پاک دامنی بحال ہوگا، آج کس وجہ سے خواتین اسلام کو عزت ملے گی، وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں پردے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ کون سے اخلاق آج پھیلانے کی ضرورت ہے کہ آج پارکوں اور بازاروں میں لڑکیاں اور خواتین بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ میرے دوستو، آج سنانے کی ضرورت ہے ان عورتوں اور خواتین کو کہ اللہ نے تمہارے لیے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر، اور جاہلیت والوں کے اخلاق کے طرح نہ اپناؤ کہ بے پردگی کا اظہار کرو جاہلیت کی طریقے سے، اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں۔ میرے دوستو، الرجال قوامون علی النساء، آج بے شتر مہار کی طریقے سے خواتین کو بہت سارے گھرانے نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ مرد حاوی ہیں عورتوں پر، یعنی وہی ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے، ہر معاملے میں ان کے خرچ کے، ان کے اخراجات کے، ان کے زندگی کے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے مالک وہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خواتین کو شروع سے اپنے بس میں رکھا جائے، اگر نہیں رکھیں گے تو ان کی وجہ سے فتنہ ہوگا، ان کی عزتیں بے عزت ہو جائیں گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کو سنوارا جائے، اور اپنے محرم کے ساتھ آزادی سے وہ کہیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن غیر محرم کے ساتھ وہ کہیں نہیں نکلیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ایک دوسرے کا نگہبان ہے، عام طور پر ایک دوسرے کے پڑوسی میں رہتے ہیں، وہ بھی مرد اپنے گھر پر نگراں ہے، گارجین ہیں، اور اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ان لوگوں کی باتیں جو کہتے ہیں ارے بھائی یہ فیشن کے دور میں تم نے کیا کر رکھا ہے، یہ باتیں آپ کو نیچے نہ گرائے، آپ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ سوچیں، بلند ہو جائیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، جو جھاگ ہے یہ یوں ہی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بیکار چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو نچلے قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو بےہودگی کو شریعت اس معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی شریعت اور قانون لے کر کے ڈٹے رہیے، پاکیزگی اور طہارت اور پاک دامنی کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیے، آپ ڈٹے رہیے ایمان کی بات لے کر کے، انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ دین لوگوں کے اندر، وہ دنیا کے اندر باقی رہنے والی ہے زمین میں۔ لوگوں، یہ رمضان کے بعد سوال کے 6 روزے سنت ہیں، اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔